بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. وقال الله تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وجاء في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وزاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. معزز بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے حمد و صلات کے بعد آج کے اس جمعہ کے خطبے میں
سورہ مومنون کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اور آیت ہی کی مناسبت سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پیش کی گئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ان گنت برائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم ان برائیوں کے ازالے کے لیے کوششیں نہیں کرتے، یا کوششیں کرتے بھی ہیں تو عمل کرنے کے لیے نہیں بلکہ رسمی طور پر کوششیں کرتے ہیں، جبکہ صالح معاشرہ کی تشکیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا سماج ہر چھوٹی اور بری برائیوں سے پاک و صاف ہو۔ اور آپ کو میں بتلاؤں کہ اسلام عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق، ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ عقائد و عبادات اور معاملات و اخلاق، اور ساری کی ساری تعلیمات ان 4 چیزوں پر مشتمل ہیں۔ ان 4 چیزوں نے ساری چیزوں کو اپنے اندر پنہا کر رکھا ہے۔ آج ہم میں سے لوگ، بہت سارے لوگ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن غیروں کی اصلاح کی ان کو فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں غیروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب بھی کسی کے اندر کوئی برائی دیکھے تو شریعت اسلامیہ نے اس سلسلے میں برائیوں کے اصلاح کی بابت جو ضابطہ متعین کیا ہے، اس ضابطے پر عمل کرتے ہوئے تنہائی میں لے جا کر کے اور سامنے والے سے گفتگو کریں۔ لیکن آج ہم سے نہیں ہو پا رہا، یہ ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری سوسائٹی میں بہت ساری برائیاں ہیں۔ شاید کوئی ایسی برائی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی کے اندر کوئی برائی کسی کے اندر، کوئی برائی کسی کے اندر، بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر چند برائیاں ہوں تو ان کا نام لے کر کے ان کی بابت گفتگو کی جائے، بڑی لمبی فہرست ہے۔ جبکہ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان برائیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ بہت ساری برائیوں کے بارے میں ہمارا یہ وہم و گمان ہے کہ معمولی ہیں، لیکن دوستو ہمارے وہ معصیت کے کام، ہماری وہ برائیاں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین میں سے بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت اہم ہیں، اور وہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن خطرناک ہو سکتی ہیں۔ ہماری نیکیوں کو برباد کر سکتی ہیں، نہ ہمیں نماز کا اجر مل سکتا ہے، نہ روزے کا مل سکتا ہے، اور نہ کسی اور عبادت کا اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ ہم ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں نے سماج میں پائی جانے والی 4 برائیوں کے تذکرے پر مشتمل حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی۔ آئیے دیکھیے اور حدیث پاک کی تشریح کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم تمام کے تمام لوگ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ کیا ہم وہی مومن ہیں جو مومن اللہ رب العالمین کے ہاں مطلوب ہے، یا رسمی طور پر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یا مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے؟ حضرت عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہے،
فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 نشانیاں جس آدمی کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اگر 4 نشانیاں 4 علامات کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اور پکا منافق خدشہ اس بات کا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قسم کا منافق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کہیں ان میں سے نہ ہو جائے۔ میرے دوستو آئیے دیکھیے وہ نشانیاں کیا ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 نشانیاں جس کے اندر 4 علامتیں جس کے اندر 4 عادتیں جس کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ اور اگر بیک وقت چاروں نشانیاں بیک وقت کسی آدمی کے اندر نہ پائی جائیں، ان میں سے 3 پائی جائیں، 2 پائی جائیں، ایک ہی پائی جائے تو وہ اس کے اندر نفاق کی نشانی، منافق کی نشانی پائی جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین کے ہاں جو لسٹ ہوگی، جو فہرست ہوگی، منافقوں کی لسٹ میں اس کا نام لکھا ہوگا، مومنوں کے نہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان تمام نشانیوں کو، ان تمام صفات کو اور ان تمام عادتوں کو اپنے اندر سے نکال دے، چھوڑ دے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، آدمی کے پاس جب امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کر بیٹھے، یہ پہلی منافق کی نشانی ہے۔ اور دوستو آج اس منبر رسول سے آپ تک یہ پیغام پہنچانا دینا چاہتا ہوں کہ امانت کا تعلق صرف مالیات ہی سے نہیں ہے بلکہ اسلام کی جملہ تعلیمات سے ہے۔ آج جب امانت کا ہمارے سامنے ذکر ہوتا ہے تو فوراً ہماری نظریں مالیات کی طرف جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امانت یا امانت داری کا تعلق مالیات سے بڑا گہرا ہے، لیکن اسلام امانت داری کا تعلق صرف مالیات ہی سے نہیں بلکہ اسلام کی جملہ تعلیمات سے ہے۔ آپ پڑھیے قرآن مقدس، آپ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا، ہم نے امانت کو آسمانوں پہ نازل کرنا چاہا، زمین پہ نازل کرنا چاہا، پہاڑ پر نازل کرنا چاہا، لیکن قرآن کی عظمت کے پیش نظر تمام کے تمام نے انکار کر دیا کہ پروردگار عالم اتنا بڑا بوجھ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اس قابل نہیں ہے کہ یہ عظیم بوجھ برداشت کر سکیں۔ اخیر میں اللہ نے انسان پر نازل کیا اور اس نے تسلیم کر لیا اس چیز کو۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان عرضنا الامانہ، ہم نے امانت کو نازل کیا۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ قرآن مقدس کی امانت ہے، یا قرآن مقدس کی حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی 23 سالہ دور نبوت میں عملی تعبیر پیش کی، وہ امانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدم پر رہنمائی کی وہ امانت ہے، چاہے وہی مطلوع قرآن مقدس کی شکل میں ہو یا وہی غیر مطلوع احادیث نبویہ کی شکل میں ہو۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ امانت داری کا تعلق اسلام کی جملہ تعلیمات سے ہے، اور ہم میں سے ہر پڑھا لکھا جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ نازل کر کے پروردگار عالم نے دین کو مکمل کر دیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دین کے اندر نہ تو کمی کی جا سکتی اور نہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی اضافہ کیا جا سکتا۔ ہو بہو جو دین
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، قیامت آنے تک اسی دینی تعلیمات پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش کی تو سوائے ناکامی کے ہمارے ہاتھوں میں کوئی چیز آنے والی نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امانت داری کا تعلق اسلام کی جملہ تعلیمات سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا ایک ضابطہ متعین کیا ہے، طلاق کا ایک ضابطہ متعین کیا ہے، نماز پڑھنے کا ایک ضابطہ متعین کیا ہے، روزہ رکھنے کا ایک ضابطہ متعین کیا ہے، زکوٰۃ نکالنے کا ایک ضابطہ متعین کیا ہے۔ جتنے دینی مسائل ہیں تمام کے تمام مسائل پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک ضابطہ ہے۔ اب فرض کر لیجئے روزے کا مہینہ آیا، روزے کا مہینہ آیا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر گامزن رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی اور سحری کرنے میں تاخیر کرے گی۔ اب اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اللہ رب العالمین کے کیے ہوئے فیصلے میں اپنا کچھ اختیار سمجھیں یا اس میں دخل دیں۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرنے میں جلدی کرو، اور ساتھ میں اس کا رزلٹ بھی ہمارے سامنے رکھا۔ کیا رزلٹ رکھا؟ میری امت کے لوگ جب تک سحری کرنے میں افطار کرنے میں جلدی کریں گے، سحری کرنے میں تاخیر کریں گے، بھلائی پر گامزن رہیں گے۔ اور ہر ایک کا ایک وقت متعین ہے۔ ہم نے وقت ہو گیا، اللہ کے اس فیصلے پر ہم راضی نہیں ہیں۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم 3 منٹ احتیاط سے کام لیں گے۔ سحری کے وقت 5، 7، 8، 10 منٹ پہلے اعلان ہو رہا ہے مساجد سے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، ابھی ٹائم باقی ہے۔ میرے دوستو، حدیث رسول کی شکل میں کی روشنی میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب افطار میں جلدی کریں گے بھلائی پر رہیں گے، سحری میں تاخیر کریں گے بھلائی پر رہیں گے۔ آپ جہاں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے وہاں تاخیر کر رہے ہیں، جہاں تاخیر کرنے کا حکم دیا وہاں جلدی سے کام رہے ہیں۔ آپ بھلائی پر رہیں گے؟ نہیں، گمراہی کے راستے پر گئے، آپ کھلا گمراہی کے راستے پر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کی مخالفت کی، اور وہی غیر مطلوب کی شکل میں حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعہ افطار اور سحری کرنے سے متعلق جو قانون بھیجا، آپ نے اس قانون کی مخالفت کی۔ اسلام ہو بہو ایسے عمل کرنا پڑے گا۔ ایک مجلس میں قرآن مقدس کھول کر کے دیکھیے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غلطی سے یا آپس میں انبن ہونے کی وجہ سے طلاق دے رہا ہے، اللہ نے موقع دیا کہ 1 مہینے کے اندر دونوں اکٹھا ہو جائیں اور وہ حکم ساقط ہو سکتا ہے۔ 1 مرتبہ کا ہے، ایک ہی مجلس میں 1 مرتبہ کا ہے، 10 مرتبہ کا ہے، 1 شمار کیا جائے گا۔ قرآن کھول کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ نے کہا کہ حرام ہو گئی، اور آپ نے ایک ضابطہ نافذ کرنا چاہا کہ اگر اب وہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس کو حلالہ کرانا پڑے گا۔ میرے دوستو، شریعت اسلامیہ کی نظر میں حلالہ بدکاری ہے، زنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کرانے والی پر، اور جو لوگ اس سلسلے میں مدد کر رہے ہیں اللہ کی لعنت نازل۔ اس کی شکل ہے شریعت میں، لیکن ایک دوسری شکل ہے۔ کسی نے بیوی کو طلاق دے دیا، اس نے کہیں شادی کر لی، اب اس کا شوہر انتقال کر گیا، یا اتفاق سے اس نے بھی طلاق دے دیا، کوئی پلاننگ نہیں ہے، اتفاقیہ۔ اب اگر پہلے شوہر کے ساتھ آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے، اور آپ نے کیا غضب کیا؟ میرے دوستو،
یہ صراحہ، یہ کھلم کھلا دین کی مدد ہے، دین کی خلاف ورزی ہے اور دینی تعلیمات کو پامال کرنا ہے۔ اگر کوئی غیر اسلام کی کسی تعلیم پر یا اسلام کے کسی معاملے پر دخل دے رہا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، آپ چیخ پڑتے ہو، اور دن رات آپ جو کتاب و سنت کی مخالفت کر رہے ہو، آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کبھی آپ نے سوچا کوئی احتجاج کرنے سے پہلے، کوئی جلوس نکالنے سے پہلے کیا آپ نے سوچا کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں؟ آپ نے قطعاً نہیں سمجھا، جذبات میں آ کر مزید سماج کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ تو اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ امانت داری کا تعلق صرف مالیات ہی سے نہیں، اسلام کی جملہ تعلیمات سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، بار بار پڑھتے ہیں، اور ہر مسجد میں جہاں ٹائم ٹیبل ہوگا، لکھا ہوگا، اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوگی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اول وقت پر فرض کی گئی ہے۔ آپ کہتے نہیں ہم 1.5 گھنٹہ بعد میں پڑھیں گے، آدھا گھنٹہ بعد میں، کیوں پڑھو گے بھائی؟ نبی ہو، آپ کا عالم نبی ہے، رسول ہے، اللہ نے وحی نازل کر کے اس کو پاور دے دیا ہے، کیوں ایسا کرو گے؟ میرے دوستو، یہ کھلم کھلا اسلام کی بغاوت ہے، اسلامی تعلیم کی بغاوت ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک آدمی اگر آپ سے رائے لے رہا ہے، مشورہ لے رہا ہے، تو آپ اس وقت یہ نہیں دیکھیں گے کہ جس آدمی کے بارے میں یہ رائے لے رہا ہے، مشورہ لے رہا ہے، اگر میں صحیح مشورہ دے دوں تو میرا مشورہ میرے دوست کے خلاف چلا جائے گا، میرے داماد کے خلاف جائے گا، میرے بھائی کے خلاف جائے گا، یا میرے کسی عزیز کے خلاف جائے گا۔ نہیں، اگر کوئی آدمی آپ سے مشورہ لے رہا ہے تو آپ کو امانت دارانہ طور پر مشورہ دینا ہے۔ اگر غلط مشورہ کیے تو آپ خائن ہوں گے اور آپ کا شمار منافقوں میں ہوگا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈائریکٹ عمل پیش کر دیتا ہوں، ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شادی کرنا چاہتی، اور حسن اتفاق 2 آدمیوں نے پیغام نکاح دیا ہے، 2 آدمی پیغام نکاح لے کر کے آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ دونوں دینداری میں، زہد میں، تقوی میں، ورع میں اتنے اچھے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں کہ دونوں میں کون سا جو ہے میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ سے رائے لینے آئی ہوئی، آپ مجھے مشورہ دیجئے، کون میرے لیے بہتر ہوگا؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون لوگ آئے ہیں، کن لوگوں نے پیغام نکاح دیا ہے؟ تو جواب دیا کہ ایک ابو جہم ہیں اور دوسرے معاویہ ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا، آپ کہتے ہیں نا پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کی جائے اور کسی کی کمی بیان کی جائے تو یہ غیبت ہے، چغلی ہے، لیکن اسی موضوع کے تحت یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس بعض مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجازت بھی دیتا ہے، وہ چغلی نہیں بلکہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی۔ کہا کون کون ہیں؟ کہا کہ معاویہ اور ابو جہل۔ آپ نے جیسے سنا دونوں کا نام، آپ نے ارشاد فرمایا، اما ابو الجہم فزراب لا یزو العصا عنقی عن عاتقی، ابو جہل سے شادی نہیں کرنا، وہ عورتوں کو بہت مارتا ہے، سخت مزاج ہے، اس کے مزاج کے اندر تلخی۔ آپ کہیں گے ابھی شادی کی بات ہو رہی ہے، کیسا تجربہ؟ عربوں کے ہاں دستور پہلے بھی تھا اور آج بھی کئی شادیاں تھی، بیویاں ان کے پاس شادی کر چکے تھے پہلے، مثال تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے شادی نہ کرو، ان کے مزاج کے اندر تلخی ہے، وہ اتنے سخت مزاج ہیں کہ ان کے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات آئی تو فوراً پٹائی شروع کر دیتے ہیں، گویا کہ اپنے کندھے پر ہمیشہ لاٹھی رکھے ہوئے رہتے ہیں، فوراً پٹائی شروع کر دیا۔
امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی ایک اور تعبیر پیش کی ہے کہ اب وہ اپنے کندھے پر ہمیشہ لاٹھی رکھے رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ سفر میں رہتے۔ پہلے زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو ڈنڈا اور لاٹھی وغیرہ لے کر کے کرتے تھے، تو فرمایا کہ ان کی لاٹھی ہمیشہ ان کے کندھے پر رہتی ہے، یعنی وہ باہر ہی باہر زیادہ تر رہتے ہیں، اس لیے تمہارا نکاح کا جو عظیم مقصد ہے وہ حل نہیں ہو پائے گا، ان سے شادی نہ کرو۔ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَسُلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، اور معاویہ تنگ دست ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تک جس معیار کے مطابق تمہاری زندگی گزر رہی تھی، شادی کے بعد ان سے ان کے ہاں وہ معیار تمہیں نہیں مل پائے گا، لہذا ان سے شادی کرنا مناسب نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی بھی ایک تعبیر پیش کی ہے۔ کیا تعبیر پیش کی ہے؟ کہا کہ معاویہ کے پاس بہت کچھ تھا، ولیکن وہو رجل شہی، بخیل تھے، بہت بخیل تھے، اپنے مال کے حساب سے نہ اچھا کھاتے تھے، نہ پہنتے تھے، نہ اپنے بچوں کو اچھا کھاتے اور پہناتے تھے، رجل شہی، بہت بخیل تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے شادی نہ کرو، اتنا تم کو نہیں مل پائے گا جن سے تمہاری بنیادی ضروریات زندگی کی تکمیل ہو سکے۔ اور ایسا ہوتا ہے، بتاؤں کیسے؟ اسلام لانے کے بعد ابو سفیان جب اسلام لائے اور ان کی بیوی ہند، جن کو ہندا کہا جاتا ہے، اسلام لائے، تو اسلام لانے کے بعد ابو سفیان کا شمار رئیس مکہ کے بہت بڑے سردار تھے، معمولی آدمی نہیں تھے۔ ایک اسلام لانے کے بعد ان کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہند حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات معلوم کرنے کے لیے آئی۔ کہا کیا؟ کہا کہ انا ابا سفیان رجل شہیح، میرا شوہر ابو سفیان بہت زیادہ بخیل آدمی ہے، بہت کچھ ہے، مجھے اتنا نہیں دیتے گھر خرچ کرنے کے لیے جس سے میری اور میرے بچوں کی بنیادی ضروریات کی تکمیل ہو سکے۔ تو میں کیا کرتی ہوں، دولت تو عطا ہے ان کے پاس، بے انتہا دولت ہے، میں چپکے سے جہاں مال رکھا رہتا ہے، روپیہ پیسہ رکھا رہتا ہے، وہاں سے چپکے سے لے لیتی ہوں۔ تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ کہیں چوری تو نہیں ہے؟ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہند، اگر تمہارا شوہر ابو سفیان گھریلو مصارف کے لیے اتنا نہیں دیتا ہے جس سے تمام ضروریات کی تکمیل ہو سکے تو تم لے سکتی ہو، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہند کو مشورہ دے دیا، تو بات وہاں سے آئی تھی کہ معاویہ جو ہیں یہ بخیل آدمی ہیں، آدمی بخیل ہو سکتا ہے، بخیل کی میں نے مستند دلیل آپ کے سامنے دے دی۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی آپ سے رائے اور مشورہ طلب کر رہا ہے تو آپ کو صحیح مشورہ دینا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب حضرت سعید بن مسیب کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے، حضرت سعید بن مسیب ایک دن حضرت علی رضی اللہ دربار خلافت میں آفس میں بیٹھے ہوئے آئے، پہنچے اور کہا کہ امیر المومنین مجھے ایک مشورہ دے دیجئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میری ایک جوان بچی گھر میں موجود ہے، کئی سالوں سے میں شادی کرنا کے لیے رشتہ تلاش رہا تھا، کوئی رشتہ نہیں ملا اب تک۔ حسن اتفاق یہ کہ آج ایک کے بعد دیگرے 3 آدمی پیغام نکاح لے کر کے آئے ہوئے ہیں، اور تینوں اتنے اچھے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح میں کس سے کر دوں، اور زبان نکاح کے لیے کس سے دے دوں، رشتے کے لیے کس سے میں بات کر لوں، مجھے مشورہ دیجیے۔ دیکھیے، غور کیجیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون تینوں آدمی ہیں؟ تو حضرت سعید بن مسیب نے جواب دیا، ایک حضرت حسن ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے، اور دوسرے حسین چھوٹے والے ہیں، اور تیسرے عبداللہ بن جعفر ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ دیکھو حسن اور حسین سے رشتہ نہیں کرنا، میں بتلاتا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، تشریح کرتا اس چیز کی۔ ایک کے اندر خوش آمدانہ پن ہے اور دوسرا معمولی باتوں پر کثرت سے طلاق دینے والا ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہوگا، حسن اور حسین سے عبداللہ بن جعفر بہتر ہیں، جاؤ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ ان سے جو ہے رشتہ طے کر لو۔ گئے اور زبان دے دیا حضرت عبداللہ بن جعفر کو۔ شام کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت سے گھر آئے، دونوں صاحبزادگان حضرت حسن اور حسین حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ ابا، جب آپ کو پتہ چلا تھا، اور ایک شبہ کا ازالہ کر دوں کہ دونوں بھائی جو ہے وہاں پہنچے رشتے کے لیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں جانے کا جو ہے علم حضرت حسین کو نہیں تھا، اور نہ حضرت حسین کے جانے کا علم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ آگے پیچھے گئے اور وہاں اکٹھا ہو گئے۔ کہا کہ ابا، آپ کو جب معلوم کہ اس نیک لڑکی کے لیے کے رشتے کے لیے ہم دونوں بھائیوں نے پیغام نکاح دیا، تو آپ کو ہم میں سے کسی ایک کے بارے میں مشورہ دینا چاہیے تھا۔ آپ نے جو ہے تیسرے کے بارے میں مشورہ کیوں دے دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹے، ایک اولاد کو جو والدین سے لگاؤ ہوتا ہے اس بنیاد پر تم گفتگو کر رہے ہو۔ میرے نزدیک میری اولاد ہو، تم دونوں عزیز ہو، لیکن ایک طرف تمہاری محبت تھی اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک تھی کہ جب کسی آدمی سے مشورہ کیا جائے تو امانت دارانہ طور پر مشورہ دے۔ تم دونوں سے عبداللہ بن جعفر بہتر نظر آئے، اس لیے میں نے ان کے بارے میں حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے تمہاری محبت پر حدیث کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت غالب آ گئی اور میں نے عبداللہ بن جعفر کے بارے میں مشورہ دے دی۔ تو اگر آپ سے کوئی رائے مشورہ لے رہا ہے تو آپ کو صحیح مشورہ دینا ہے، یہ آپ کے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اگر صحیح مشورہ آپ نے نہیں دیا، آپ خائن ہوں گے اور آپ کا شمار منافقوں میں ہوگا۔ اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں اسلام کی جملہ تعلیمات سے متعلق۔ تو امانت داری کا تعلق صرف مالیات ہی سے نہیں، اور اگر مالیات پر گفتگو کی جائے، آج عہدوں کے لیے، منصب کے لیے ہر کوئی لڑتا ہے اور کیا کیا تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ منصب ملنے کے بعد، کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد، وہ ذمہ داری ملنے کے بعد کن کن چیزوں کے بارے میں مجھ سے اللہ رب العالمین کے ہاں سوال کیا جائے گا۔ ساری چیزوں کی ذمہ داری میری ہوگی، میرے ماتحت جتنے کام ہوں گے، نہیں اس کی پرواہ نہیں، بس سماج میں سر اونچا ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کا مال کس طرح سے، بہت، میں سب کو نہیں کہتا، معاف کیجئے گا، بہت سارے لوگ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، ان کو یہ پرواہ نہیں۔ اور بتلاؤ امانت داری کسے کہتے ہیں؟ مالیات پر گفتگو کرتے ہوئے یہ مسجد میں ابھی آپ مسجد کا چندہ کریں، اس مسجد کا آ گیا پیسہ، لوگوں نے جمع کیا، آپ خزانچی صاحب کو دے دیں، خزانچی صاحب نے رکھ لیا اس پیسے، گھر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی پھل نظر آ گیا، کوئی چیز نظر آ گئی، جیب پہ نظر دوڑائی، اپنا پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ موجود ہے، سوچا کہ لاؤ اسی میں لے لیتے، گھر پہ ڈال دیں گے۔ گھر پہنچنے کے بعد 100 روپیہ نکال لیتا ہوں، گھر پہنچنے کے بعد ڈال دوں گا، خیانت ہے۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں اس چیز کو، نہیں خرچ کر سکتے، ہاں اس وقت خرچ کر سکتے ہیں کہ جب ان کو عہدہ دیا جا رہا تھا، ذمہ داری دی جا رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا ہو کہ جو بھی پیسے میرے پاس رکھے جائیں گے ہو بہو وہی نوٹ میں واپس نہیں کر پاؤں گا، بلکہ اتنے روپے یا اتنے نوٹ جب بھی مجھ سے مانگا جائے گا دوسرے نوٹ میں جمع کر دوں گا اور ادا کر دوں گا، وہی روپیہ اکٹھا نہیں کر۔ اگر اجازت لے لیا ہے تب تو وہ خرچ کر سکتے ہیں، نہیں اگر اجازت نہیں لیا اور وہی پیسہ خرچ کر دیا
تو ایسے آدمی، ایسے خازن، ایسے ذمہ دار کا شمار منافقوں میں ہوگا، وہ خائن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی باتیں بتاؤں آپ کو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں نے ذکر کیا، ایک دن کافی رات گزر چکی تھی، کوئی مہمان آ گیا، بیوی سے کہا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ رات کافی گزر چکی ہے تو باہر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ کہا کہ کچھ نہیں ہے، وہ تھوڑی سی روٹی میں نے سوکھی ہوئی بچا کر کے رکھا ہے کہ صبح بچوں کو بھگو کر کے دے دوں گی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ کہا اچھا کرو، روٹی کو بھگو دو۔ کہا پھر روٹی کو بھگو دوں لیکن اس کے ساتھ سالن کیا دوں گی؟ کہا میں انتظام کرتا ہوں۔ بھاگے گئے بیت المال کے افسر کے، مینیجر کے پاس۔ کہا کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے، اور باہر بھی اس وقت کوئی سامان نہیں مل پائے گا، کوئی مہمان آ گیا ہے، اس کی ضیافت ضروری ہے، بھوکا نہیں سلا سکتے اپنے گھر میں، تو بیت المال میں شہد آئے ہوئے ہیں، مجھے بھی ملے گا، کل تقسیم ہوگا، تھوڑا سا ناپ کر کے دے دو، مجھے جب ملے گا تو کل یہی ہاتھوں ہاتھ واپس کر دوں گا۔ اچھا جناب، بات معقول تھی۔ بیت المال کے مینیجر نے ایک گھڑے کو کھولا اور جتنا انہوں نے مانگا تھا نکال کر کے دے دیا، لے کر چلے گئے۔ اتفاق دیکھیے، تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے، اس بیت المال کے کمرے میں گئے، اس گودام میں گئے، دیکھا ٹہل رہے ہیں، ساری چیزوں پہ نظر دوڑا رہے، دیکھا کہ ایک گھڑے ایک مشکیزے کا منہ کھلا ہوا ہے۔ بلایا مینیجر کو، یہ کیوں کھلا ہے؟ کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، آپ کے صاحبزادے آئے تھے، مجبوری تھی، اور میں نے تھوڑا سا ادھار ان کو دے دیا ہے۔ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، بہت ناراض ہوئے، اور کہا کہ اسی وقت جا کر کے حسن کو بلا کر کے لاؤ، اور تنہا نہیں بلکہ شہد جو لے کر کے گیا ہے بولو اسی حالت میں لے کر کے پہنچے۔ میرے دوستو، بلایا اور کہا آئے، کہا کہ حسن یہ تمہارے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ قوم کی ملکیت ہے۔ کہا کہ ابا میں نے اس شرط پر لے لیا تھا کہ صبح واپس کر دوں گا۔ کہا یہ بتلاؤ کہ جو حصہ تم لے گئے ہو کیا وہی حصہ تم کو ملے، وہی حصہ تم واپس کرو گے؟ سختی کے ساتھ روکا۔ اور تاریخ کے حوالے سے بتاؤں، حضرت حسین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بیت المال میں سیب آیا ہوا تقسیم کر رہے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ آیا پیچھے سے، ایک سیب اٹھایا اور کاٹ کر کے کھانے لگا۔ منہ کی چپچپاہٹ آپ نے محسوس کی، مڑ کر کے دیکھا تو بچہ چھوٹا سا ننھا سا ایک سیب لے کر کے کاٹ چکا ہے اور اس کو چبا رہا ہے، نگلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جیسے نظر پڑی، اللہ کی قسم اتنا زوردار تماچا اس کو مارا کہ منہ کے ٹکڑے جو اندر تھے باہر آ گئے، اور مار کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ بچہ روتا ہوا گھر پہنچا، میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بیٹے نے بتلایا ایسا ایسا ہوا ہے۔ ماں نے بیٹے کو بہلانے کے لیے کہیں سے سیب کا انتظام کر دیا، بچہ بہل گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب گھر گئے، دروازے پر ابھی پہنچے تھے، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے فاطمہ، میں گھر کے اندر سیب کی مہک محسوس کر رہا ہوں، بتلاؤ بیت المال سے کوئی سیب تو نہیں آ گیا؟ آئیں، پہلے سے ناراض تھی، پل پڑی، حضرت جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر برس پڑی اور کہا کہ لگ رہا ہے کہ آپ کا دل پتھر ہو گیا ہے، آپ آدمی نہیں، گوشت کا لوتھڑا نہیں، آپ کا دل پتھر ہو چکا ہے۔ بچہ نے بتلایا ہے مجھے، ساری تفصیل میرے سامنے بچے نے ذکر کر دی ہے۔ چھوٹا سا بچہ، نہیں معلوم تھا اس کو اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اٹھا لیا اگر ایک تو آپ نرمی کے ساتھ چھین لیتے، اس کو سمجھا دیتے، لیکن آپ نے اتنی بے دردی کے ساتھ اس کو مارا اور برا سلوک کیا کہ لگ رہا ہے کہ آپ کا دل پتھر ہوگا۔ میں کہا میں یہ نہیں پوچھتا، بکواس نہیں سننا چاہتا، مجھے بتلاؤ بیت المال سے آیا کہ نہیں؟ کہا کہ بیت المال سے نہیں آیا، چھوٹا بچہ ہے،
ظاہر بات ہے کہ سیب کھا رہا تھا، سیب ہی دینے سے بہل تھا، میں نے کہیں سے ایک سیب منگا دیا ہے اور بچے کو دے دیا ہے، بچہ بہل گیا۔ کہا فاطمہ خوش ہو جاؤ، اللہ کی قسم جب میں نے دیکھا کہ قوم کی جو ملکیت امانت میرے سامنے رکھی ہوئی ہے اور میں قوم کو حق کے حوالے کر رہا ہوں، میرا بچہ اس میں سے ایک سیب اٹھا کر کے کھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں کانپ اٹھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قوم کی ملکیت امانت جو میرے پاس رکھی ہوئی ہے اس کے اندر خیانت لازم آ جائے۔ خوش ہو جاؤ فاطمہ، اللہ نے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ تو دوستو مالیات سے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو امانت داری کا تعلق صرف مالیات ہی سے نہیں بلکہ اسلام کی جملہ تعلیمات سے ہے۔ آئیے بقیہ اجزاء پر سرسری طور پر جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو امانت، پہلی نفاق کی علامت کیا ہے؟ امانت میں خیانت کرنا، وہ دینی خیانت ہو، جیسا کہ میں نے سرسری طور پر ذکر کیا، دینی تعلیمات کے اندر خیانت ہو یا مالیات کے اندر خیانت ہو۔ پہلی صفت خائن، خیانت کرنے والا۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، آدمی جب بات کرے تو جھوٹی باتیں کرے۔ اب صبح سے شام تک ہم کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں شعوری طور پر، اور اس کی تشریح کے لیے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر تیسری نشانی کیا ہے؟ اذا وعدہ اخلفا، آدمی جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، ایک کاروبار کرنے والا ایک دوسرے سے مربوط ہوتا ہے، کسی سے وعدہ کر لیا، لین دین ہے، سامنے والا آیا جس کے ہاں سے مال آیا ہوا ہے کہ بھائی پیسہ کیوں نہیں دیتے، چیک دے دیجیے، ہمیں بھی کسی کو دینا ہے۔ کہا کہ کل آؤ میں دیتا ہوں، جبکہ دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ اب اس نے کسی اور سے وعدہ کر لیا، دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کر کے وہاں دینا ہے۔ آیا وقت پر، آپ نے معذرت کر لی خوبصورتی کے ساتھ، آپ کے دونوں کے تعلقات تو متاثر ہی ہوئے، اس نے بھی جس سے وعدہ کیا تھا پھر اس کو بھی کسی جگہ دینا رہا ہوگا، ایک لمبا سلسلہ اس کا چلا اور کتنے لوگوں کے تعلقات متاثر ہوئے۔ سوچئے، آدمی وعدہ کرے، وہ وعدہ کسی بھی طرح کا ہو تو اپنے وعدے کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ یہ مومنوں کی علامت ہے، مومن ایمان کی علامت ہے، مومنوں کی صفت بتلائی گئی ہے۔ ایک عملی تنفیذ کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے، آدمی جب کسی کو، ایک مسلمان جب کسی کو زبان دے دیتا ہے تو اپنی زبان کی کس قدر جو ہے کس طرح سے وہ قدر کرتا ہے۔ اس مسلمانوں کی دشمنان اسلام سے لڑائی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر رہا ہے۔ بہت اختصار کے ساتھ واقعہ پیش کرتا ہوں۔ دشمنوں کے لشکر کا کمانڈر ہرمزان گرفتار کر کے مسلمانوں کے لشکر کے امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ فوج کے کمانڈر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہرمزان آیا، لایا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ دشمنوں کے لشکر کا سپہ سالار کمانڈر ہے وہ، کہا اس کو قتل کر دو۔ اس نے، ہرمزان نے کہا کہ مسلمانوں کے لشکر کے امیر، سپہ سالار، کمانڈر عمر فاروق، آپ جیت گئے، میں ہار گیا، اور لڑائی میں ہوتا ہے، کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے۔ آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن میری ایک آخری خواہش ہے۔ دوستو بہت مختصر کر دیا ہوں واقعہ، اس سے مختصر کروں گا تو جان نکل جائے گی اس سے۔ کہا آپ مجھ کو قتل کر سکتے ہیں، کہا کہ لاؤ اس کو قتل کرو۔ تلوار نکالی گئی میان سے اور کہا گیا کہ قتل کرو اس ظالم کو۔ بہت تکلیفیں پہنچائی اس نے اسلام اور مسلمانوں کو۔ ہرمزان آگے آیا، کہا کہ آپ مجھ کو بالکل قتل کر دیں، لیکن آپ سے میری ایک خواہش ہے، میری خواہش پوری کر دیں، اس کے بعد آپ قتل کریں تو بہتر ہوگا، ویسے آپ کی مرضی، آپ کے اختیار میں۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پینے کے لیے دے دیجئے۔ پانی لایا گیا، کسی برتن میں، کٹورے یا گلاس میں دیا گیا۔ وہ ہرمزان پانی کا گلاس منہ کو لگاتا ہٹاتا، ہونٹوں کو لگاتا ہٹاتا، اسی طرح سے حرکت کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور آپ کے رفقا اور ساتھیوں نے کہا کہ رمضان پانی کیوں نہیں پی رہے ہو؟ کہا پانی میں اس لیے نہیں پی پا رہا ہوں کہ میں بھی تو انسان ہوں، انسانی دل میرے جسم میں ہے، یہ چمچماتی ہوئی تلوار میرے سامنے میری گردن کو اڑانے کے لیے موجود ہے۔ جب میں پانی پینے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں پانی پینے لگوں، میں پانی پینے میں منہمک ہو جاؤں، مشغول ہو جاؤں، اور عین اسی وقت یہ تلوار گردن پر گرے اور ہرمزان کے جسم سے اس کی گردن الگ ہو جائے، اس لیے نہیں پانی پی پا رہا ہوں۔ یہ جملہ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرمزان تم پانی کو پیو، اطمینان سے پیو، جب تک تم اس پانی کو نہیں پی لو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ جملہ ذہن میں رہے، جب تک تم اس پانی کو نہیں پی لو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ میرے دوستو، ہرمزان موجودہ دور کی طرح رشوت دے کر کے کمانڈر نہیں بنایا گیا تھا، اپنے فن اور صلاحیت کی بنیاد پر کمانڈر بنایا گیا تھا، بہت ذہین تھا وہ۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیو، اطمینان سے پیو، جب تک تم اس پانی کو نہیں پی لو گے تو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ سنتے ہی پانی کا وہ برتن زمین پر پھینک دیا وہ گلاس یا کٹورا۔ عمر بن خطاب متوجہ ہوئے رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام متوجہ ہوئے، کہا ہرمزان تم کو پانی پینے کے لیے وقت دیا گیا اور تم نے پانی پینے کے بجائے یہ حرکت کیوں کی، پانی کو زمین پر کیوں پھینک دیا؟ کہا یہی تو بات ہے، آپ نے ابھی کہا ہے کہ جب تک میں اس پانی کو نہیں پی لوں گا مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، میں وعدہ کیا ہے، میں نے پانی اسی لیے پھینک دیا ہے، نہ یہ پانی رہے گا، نہ پیوں گا، نہ مجھے قتل کیا جائے گا۔ آپ بتلاؤ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہو کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھو عمر، آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کی دعوت یہ ہے کہ جب کسی کو زبان دے دی جائے تو بے وفائی نہیں کی جاتی، زبان دینے کے بعد مکرنا نہیں چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس پانی کو پی لوں گا، پانی گیا وہ ختم ہوا، کیا آپ اپنے وعدے کو پورا نہیں کریں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، آپ کے چہرے کا رنگ مارے غم کے پیلا پڑ گیا، حیران ہو گئے آپ کے رفقا اور ساتھی اور دوسرے فوجی تو جو کیا کیا جائے۔ ہرمزان آگے بڑھا اور کہا کہ اگر آپ اپنے وعدے کو نہیں پورا کر رہے ہیں تو آپ قتل کر دیجئے، لیکن یاد رکھیے آپ کے محمد نے، آپ کے نبی نے یہ کہا ہے۔ بار بار جب اس نے اپنے کلمات کو دہرایا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ واقعی سن لے ہرمزان، واقعی میں اس محمد کا ساتھی ہوں جس کے ساتھی پہ وفائی نہیں کرتے، جاؤ میں تم کو معاف کرتا ہوں، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہوں۔ ہرمزان آگے بڑھا اور کہا کہ عمر، مسلمانوں کے فوج کے کمانڈر، سپہ سالار، پھر آپ کے چہرے پر غم کی لکیریں کیوں رقص کر رہی ہیں؟ آپ کا چہرہ پیلا کیوں پڑ گیا ہے؟ کہا کہ بالکل تم نے صحیح بھانپ لیا، مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، اسلام لانے کے بعد تم پہلے شخص ہو جس سے عمر دھوکہ کھا رہا ہے، ورنہ آج تک کوئی مائی کا لال عمر کو دھوکہ نہیں دے سکا ہے، لیکن تم محمد کا حوالہ دے رہے ہو تو واقعی ہمارے محمد کی تعلیم میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ ہرمزان آگے بڑھا مسکراتا ہوا اور کہا کہ عمر، آپ کے چہرے پر جو غم کی لکیریں میں دیکھ رہا ہوں، آئیے میں ان لکیروں کو بھی دور کر کے دیتا ہوں، پڑھائیے کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو، زبان اپنے وعدے کو جو پورا کرتا ہے، سماج پر، معاشرے پر اس کے کیا مثبت اثرات ہوتے ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہرمزان اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی کا نیا دور شروع ہو گیا۔
تو دوستوں اور بھائیوں، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ اسلام یہ ساری چیزیں معمولی نہیں ہیں۔ آپ کسی کو زبان دے دیجئے، وعدہ کیجئے تو اپنے وعدے کو پورا کیجئے۔ بڑا نازک وقت تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو اس کی باتوں کو ہرمزان کے منہ پر مار دیتے اور یہ سوچتے کہ فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اسلامی غیرت کو للکارا تھا اس نے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو زندہ رکھنے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وعدے کو بھی پورا کر دیا۔ تو بھائیوں اور دوستوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، وہ چاہے دینی امانت ہو چاہے مالی ہو، زبان سے جھوٹ نہ بولے، اور جب کسی سے وعدہ کر لے تو اپنے وعدے کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ چوتھی علامت کیا ہے؟ 2 آدمیوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ایک آدمی دوسرے کو گالی گلوچ دینے لگے، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، لمبا کاروبار چلتا ہے، ملازمین رکھتے ہیں، بلا وجہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، روب جھاڑنے کے لیے یا اور کچھ دکھلانے کے لیے، معمولی آپ جانتے ہیں وہ غریب آپ کی گالیوں کو برداشت کر رہا ہے، لیکن آپ یہ جو حج عمرہ کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہی ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، دینی کام انجام دے رہے ہو، کل قیامت کے دن ساری کی ساری عبادت کی نیکیوں کو چھین لے گا، آپ سے چھین لے گا سارے اجر و ثواب کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہمارے سماج میں مفلس ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جو بالکل کنگال ہو، بنیادی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، تڑی پار ہو، فٹ پاتھ پر رہنے والا آپ کی اصطلاح میں۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے یہاں ہوا، لیکن اللہ کے ہاں مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نماز کی نیکیاں، روزے کی نیکیاں، حج کی نیکیاں اور بہت ساری عبادات کی نیکیاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوئی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، تو جس کو اس نے گالی دی ہوگی اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جائیں گی۔ اس غریب کو جو آپ کی فیکٹری یا دکان پر کام کرتا تھا، فری میں لے گیا، مالا مال ہو گیا اللہ رب العالمین کے یہاں، اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اور اگر بہت زیادہ زبان دراز تھا، خوب گالیاں دی ہیں اور نیکیاں، اس کی نیکیوں سے بدلہ پورا نہیں ہو رہا ہے، تو حکم ہوگا کہ سامنے والا جس کو گالی دی گئی اس کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیا جائے۔ جب کچھ نہیں بچے گا تو حکم ہوگا کہ پکڑ لو، ٹانگ کھینچ کر کے دوزخ کے اندر ڈال دو۔ میرے دوستو، ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیے۔ اللہ رب العالمین سے آئیے ہم سبھی مل کر کے دعا کریں۔ حدیث مسلم شریف کا جو ٹکڑا پیش کیا تھا کہ اگر 4 صفات کسی آدمی کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ زیادہ فی روایت مسلم کی روایت میں اضافہ کیا گیا ہے، وہ انسان اگرچہ ایسا آدمی روزہ رکھے، وہ صلی اور نمازیں پڑھے، عبادت، کچھ فائدہ نہیں۔ اور روزہ نماز کی قبولیت تو اپنی جگہ پر، وہ زعما انہ مسلم، اپنے آپ کو مسلمان گمان کرتا رہا، اللہ کے فہرست میں مسلمان نہیں ہوگا، منافقوں کی لسٹ میں اس کا نام ہوگا۔ آئیے ہم سبھی مل کر کے دعا کریں کہ پروردگار عالم ان 4 صفات قبیحہ سے ہمیں بچائے، رب العالمین ہمیں امانت میں خیانت سے بچائے، رب العالمین ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین جب ہم کسی کو زبان دے وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں گالی گلوچ سے بچائے۔